تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال، ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انجینئر محمد علی مرزا کا رد کرنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ انجینئر صاحب کے اپنے ہی پرانے بیانات لگائے جائیں تو ان کے نئے بیانات کا رد ہوتا ہے، اور نئے بیانات پرانے بیانات کا رد ہوتا ہے. ایک قادیانی لڑکا ہے، وہ انجینئر صاحب سے ایک سوال کرتا ہے، جو سوال اصولی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. جی محمد بلال بھائی جزاک اللہ. میں کینیڈا سے بول رہا ہوں اور میں احمدی مسلمان ہوں الحمدللہ. تو میرا سوال محمد علی مرزا صاحب سے یہ ہے کہ کسی کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گویا اس کو کافر کہنا ہے، اور خود محمد علی مرزا صاحب نے بریلوی دیوبندی بزرگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ثابت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک مسلمان کیسے ہیں؟ اور اسی سوال میں یہ ہے کہ خاتم النبیین کی آیت بقول محمد علی مرزا صاحب قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ وحی اور الہام کا دروازہ بند ہے، اور جو بھی یہ دعویٰ کرے وحی الہام کا وہ منکر ختم نبوت ہے. لیکن خود محمد علی مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے بزرگوں پہ الہام کے قائل ہیں، یعنی ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اب نص صریح کے خلاف جانا بقول محمد علی مرزا صاحب، کیا یہ سب جو کہ اس آیت کے منکر ہیں کافر نہیں؟ اور اس کا جواب دینے میں انجینئر صاحب بالکل ناکام نظر آتے ہیں. سوال اس قادیانی نوجوان کا یہ ہے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ کسی کو گستاخ کہنا اسے کافر کہنا ہی ہے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے، اور انجینئر صاحب کئی بار یہ کہہ کر بھی آئے ہیں اپنے بیانات میں کہ کسی کو گستاخ قرار دینا اسے کافر کہنے والی ہی بات ہے. یہ ایک مہذب طریقہ ہے کسی کو کافر کہنے کا. ظاہر ہے جو گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کا یا نبی کریم علیہ السلام کا تو ظاہر ہے وہ کافر ہے. تو وہ قادیانی لڑکا کہتا ہے کہ جی گستاخ کہنا کافری کہنے والی بات ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بریلوی اور دیوبندی لوگوں کو گستاخ ثابت کر چکے ہیں. یعنی یہ انجینئر صاحب ثابت کر چکے ہیں کہ ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے، اور دیوبندیوں کے بڑوں یعنی اشرف علی تھانوی نے تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے. تو یوں گستاخ ثابت کر چکے ہیں، اور گستاخ کافر ہی ہوتا ہے. تو انجینئر صاحب پھر دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو چندہ دیتے ہیں. دیتے نہیں ہیں، لیکن ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کو چندہ دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی قائل ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان کو. تو یہ ایک اصولی بات اس کی ٹھیک ہے کہ آپ خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے کلمے پڑھوائے. اور بریلویوں کے بارے میں تو انجینئر صاحب کا کہنا ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اگر بریلوی آئیں تو ان پر ان کے بنیادی عقیدہ پر بات ہوگی چشتی رسول اللہ پر. تو جن کا بنیادی عقیدہ بقول آپ کے چشتی رسول اللہ والا ہو تو آپ کیسے انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ سوال کا دوسرا حصہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جی انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید میں جو خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی اور الہام کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا جو بھی وحی و الہام کا دعویٰ کرے وہ منکر ختم نبوت ہے. یہ انجینئر صاحب ثابت کر چکے ہیں، یعنی بقول اس کے کہ جو الہام کا دعویٰ کرے اور وحی کا دعویٰ کرے نبی علیہ السلام کے بعد وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اور انجینئر صاحب یہ بھی ثابت کر چکے ہیں اور اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث یہ اپنے بزرگوں کے الہام کے قائل ہیں. ادھر جو الہام کا قائل ہو وہ منکر ختم نبوت ہے، ادھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ الہام کے قائل ہیں. تو جب قائل ہیں تو پھر نص قرآنی کے وہ منکر ہوئے تو منکر ختم نبوت ہوئے. جب وہ منکر ختم نبوت ہوئے تو ظاہر کافر ہوئے. لیکن سوال پھر وہی کہ انجینئر صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ہم ان کو چندہ دینے کے قائل ہیں یا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں؟ یہ اس کا ایک اصولی سوال ہے اور وہ ٹھیک ہے. اس کا جواب اب انجینئر صاحب کیا دیتے، کیونکہ بیانات میں جو ہے تضادی اتنے ہیں. ایک طرف گستاخ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. جب فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور دوسری طرف جب بات کرتے ہیں تو اپنے علاوہ کسی کو چونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا مسلمان ہیں تو کہتے ہیں جی ان کے بڑوں نے وہ جی چشتی رسول پڑھایا تھا، ان کے بڑوں نے تھانوی رسول پڑھایا تھا.
تو یوں کہہ کے وہ گستاخ اور کافر بھی کہتے ہیں. اچھا اب جواب سنیے مرزا صاحب کا. دیکھیں جن کی گستاخیاں ثابت ہیں نا تو ہم ان کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. شخصیات چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اگر وہ بھی سامنے آ جاتے تو انہیں بھی ہم کافر کہہ دیتے اگر ہمارے سامنے ان چیزوں کا اقرار کرتے. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی مانا ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے بزرگ ہوتے ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ توبہ نہ کرتے تو ہم ان پہ فتویٰ دیتے. مرزا صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں جی جن کی گستاخیاں ثابت ہیں ہم ان کی گستاخانہ عبارتوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اچھا لیکن شخصیات چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، شخصیات یعنی جنہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا یا تھانوی رسول اللہ لکھا وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. اگر وہ سامنے آ جائیں تو انہیں بھی کافر کہہ دیتے. اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو انہیں بھی کافر کہہ دیتے. کیسا دجال ہے، کیسا فریب ہے، کیسا دھوکہ ہے. کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ جنہوں نے پڑھوایا ان کی باتوں کو ہم کفر کہتے ہیں، لیکن انہیں کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ سامنے نہیں ہیں. بندہ بظاہر کہتا ہے نہیں یار تو ٹھیک کر دی سامنے نہیں. میں اس پہ ایک سوال مرزا صاحب اور ان کے فالوورز کے آگے رکھتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی تمہارے سامنے ہے، ادھر بھی پھر یہی کہو گے کہ اس کی کتابوں میں جو غلط چیزیں ہیں، جو گستاخیاں ہیں، جو توہین ہے، جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کو تو کفر کہیں گے، لیکن غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. یا کہ اس چھوٹے مرزے دی وڈے نال ملاقات ہوئی ہے تے سانو دسے. بھائی بات ہے نا، اگر وہ بات آپ ادھر کر رہے ہیں تو ادھر قادیانیوں کی طرف بھی تو پھر وہی کرنی پڑے گی آپ کو. اصول تو پھر ایک جیسا ہونا چاہیے. اب انجینئر صاحب قادیانیوں کو حقیقت میں مسلمان کہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ میں نے اگر کہہ دیا نا قادیانی مسلمان ہیں تو پھر میری دکان ایک دم بند ہو جائے گی، کیونکہ آئین کی بھی مخالفت ہو جائے گی. قانون اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی تو کوئی قادیانیوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ ہمارے قانون میں کافر لکھے ہوئے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے یہ بھی مسئلہ ہو جانا ہے، اور ادھر یہ بھی ہونا ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی ایک دم لوگوں نے سمجھ لینا ہے بھائی یہ تو قادیانی ہے، اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں انہیں کافر کہتا ہوں. اور ادھر دوسری طرف ہیلے بانے بھی تلاش کرتا ہے نرمی کے، کہتا ہے جی اہل کتاب جو ہے نا ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، ان سے نکاح جائز ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں کیونکہ اہل کتاب تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، اور یہ جو قادیانی ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں، لہذا یہ جو ہیں اہل کتاب سے بہتر ہے. ختم نبوت کے جو منکر ہیں، مرتد ہیں، ان کو کہہ رہا ہے وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں. کون سے قرآن کو مانتے ہیں؟ جو خاتم النبیین کے منکر ہیں وہ کون سے قرآن کو مانتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو سیدھا سیدھا اگر مسلمان کہے تو ایک دم دکان بند ہوتی ہے. منافقت اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے لیکن آپ اپنا نظام چلانے کے لیے اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا قادیانیوں کے بارے میں یا اس کے علاوہ بھی مرزا کے بیانات میں اتنے یو ٹرن ہیں اور اتنے تضادات ہیں کہ مرزا خود ہی ان تضادات میں پھنس جاتا ہے. قادیانیوں کا کیس کمزور کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے، جب بھی قادیانیوں کی بات ہو نا یا کوئی ختم نبوت کا نام لے بات کرے تو کبھی تو آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا جی کہ یہ ختم نبوت کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ختم نبوت کا نام لینے میں چندہ بہت ملتا ہے. ایک بیان میں کہتا ہے سب سے زیادہ چندہ جس کام پہ ملتا ہے نا جی وہ ختم نبوت کا نام لینے پر ملتا ہے. اسی لیے فارغ ترین لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یعنی جو علماء اور جو تحریکیں جو تنظیمیں ختم نبوت کے ایک اہم ایشو پہ کام کر رہی ہیں اور ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کی بات کر رہی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے فارغ ترین لوگ. اور پھر لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی بہت اہم بات ہے یا کوئی بہت اہم اور بنیادی عقیدت، نہیں پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح کے بیانات دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے. اور پھر کبھی ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو یہ تانا دیتا ہے، کہتا ہے جی ان کی جو تحریکیں ہیں وہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں، وہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا نام لے کے کئی بار کہتا ہے کہ خادم صاحب کی جو تحریک ہے وہ اینٹی قادیانی تحریک ہے، یعنی وہ قادیانیوں کے مخالف ہے، ختم نبوت کے غداروں کے اور مخالفین کے خلاف ان کی تحریک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خادم رضوی صاحب اگر ختم نبوت پہ کام کرتے تو سب سے پہلے چشتی رسول اللہ پہ کام کرتے. دیوبندیوں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر وہ ختم نبوت پہ کام کرتے تو سب سے پہلے تھانوی رسول کے بارے میں کام کرتے، انہوں نے کافر قرار دیتے. میں پوچھتا ہوں خادم صاحب تو انہیں کافر قرار دیتے، تو قرار دیتا ہے چشتی رسول کلمہ پڑھنے والوں کو. اس پر بھی فرق واضح ذرا سمجھیے گا. اور اس قادیانی کا جو سوال ہے اصولی طور پہ
وہ اس نے سوال کیوں کیا؟ بنتا ہے سوال. دیکھیے مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے، اس نے کلمہ پڑھایا اپنے نام کا، اور پھر کہتے ہیں بندہ مسلمان ہے. دسو یہ کیڑے دین کی خدمت ہے؟ یہ کون سا اصول بیان کرنا چاہتے ہیں، کون سا قانون بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کل کو کوئی اور اٹھے اور وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھائے تو ہم کہیں کلمہ تے غلط ہے پر بندہ مسلمان ہے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ آپ کہیں گے جی پھر آپ خواجہ صاحب کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں. اور نہیں، میں نہیں کافر کہتا، میں یہ کہتا ہوں ان چشتی رسول دا کلمہ پڑھوایا ہی کوئی نہیں. اگر میں ثابت کروں اور میرے نزدیک ثابت ہو جائے کہ کسی نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ ہوش و حواس میں پڑھایا ہے تو پھر تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان ہے. میں جس کے بارے میں یہ میرے پاس ثبوت پروف ہے، میں جس کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہوں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، تو میں اگلا ذہن بھی ساتھ رکھتا ہوں کہ اس نے نام کا کلمہ پڑھایا، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. سمجھیے باتوں کو. یہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا ہے. اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے. لہذا چشتی رسول اللہ گاٹے ہویا اشرف علی تھانوی دے اور ذمہ دار ہویا دفاع کیتا ہے. ویسے جو انجینئر یہ بات کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے پوری السنت الجلیہ جس میں چشتی رسول اللہ کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 2، جو تھانوی رسول والا کلمہ ہے وہ تو ہے ہی اشرف علی تھانوی کا اپنا، اور واقعہ ہی سارا اس کا اپنا ہے کہ مرید آیا، اس نے خواب بیان کیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ بعد بیداری بھی زبان سے یہی نکلتا رہا، تو جس پر تحسین کی اشرف علی تھانوی نے. اچھا اب اس چیز کو سمجھئے، اشرف علی تھانوی چشتی رسول اللہ کو بھی دفاع کرنے والا ہے. تھانوی رسول اللہ تو خود اس کے نام پر کلمہ ہے اور وہ پڑھانے والا، اس کی تحسین کرنے والا، اس کو دفاع کرنے والا ہے. اچھا اس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ دونوں چیزوں کا یہ ذمہ دار ہے، دو یا چیزاں ایدے متھے ہو گئی متھے. اب انجینئر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. انجینئر صاحب کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے، کہتے ہیں علماء دیوبند میں سب سے زیادہ احترام اشرف علی تھانوی کا کرتا ہوں. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کا، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا ہے. اور دسو جی، یعنی اپنے ہی بیانات اس کے ہیں. ادھر کہتا ہے یہ بندہ ختم نبوت کا منکر ہے. اس کو مسلمان سمجھنے والا اگر قادیانیوں کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اس کی تحریک اینٹی قادیانی تحریک ہے، ختم نبوت کی نہیں. ختم نبوت کی تب ہوگی کہ وہ اشرف علی تھانوی کو رگڑا لگائے گا. اور خود کہتا ہے میں علماء دیوبند میں سب سے زیادہ احترام اشرف علی تھانوی کا کرتا ہوں، اور خود کو کہتا ہے جی میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں. اچھا خالی یہ نہیں بلکہ ایک اور بیان میں کہتا ہے، میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں کہ جی وہ سائل سے سوال کرتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے احترام کے بارے میں، تو کہتا ہے جی دیکھیں میں نے کہا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اس میں نے مولانا کا لفظ بولا ہے، اس سے بڑی اور کون سی ڈگری ہے جو میں نے دوں. واقعی مولانا ایک پروٹوکول تعظیم اور عزت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے پروٹوکول کے طور پر، عزت کے طور پر میں نے مولانا بولا ہے انہیں، اور ان کے نام کے ساتھ میں نے آگے صاحب بولا ہے، تو بھائی میں انہیں پروٹوکول دے رہا ہوں، انہیں عزت دے رہا ہوں. اور بھائی جو چشتی رسول کا ذمہ دار ہے تیرے نزدیک، تھانوی رسول کا ذمہ دار ہے تیرے نزدیک، تو اس کا احترام کرتا ہے، تو اس کو مولانا بولتا ہے، اور پھر بریلویوں پہ الزام رکھتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے جناب ماننے والے نہیں ہیں. میں ایک بریلوی شخص ہوں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں جو بھی چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھائے، جو بھی تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھائے، اسے مولانا کہنے والا، اس کا احترام کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کلمہ پڑھانے والا تے بات دی گل ہے، اس کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا، اس کو مسلمان سمجھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. دسو یار. پھر کہتے ہیں جناب کہ بریلوی جو ہے جی وہ چشتی رسول اللہ، تو جناب اس طرح کی بات. اچھا پھر بات وہی ہے، میں نے کہہ دیا چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفر، جو پڑھاتا ہے یہ کلمہ وہ کافر ہے. تو پھر آپ خواجہ صاحب کو، خواجہ صاحب کو ہم نہیں کہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ خواجہ صاحب سے ثابت ہے، اس پہ دلیل کوئی نہیں، یہ تم نے جھوٹ باندھا ہے. دیکھو نا، میں اٹھ کے ویسے بات کر دوں مرزا صاحب کے والد صاحب کے بارے میں، کوئی اس طرح کی بات کر دوں، اور پھر اس کے بعد میں کہوں جی کہ جی یہ حکم ایسے لگ گیا، تو کہنے والا مجھے کہے گا دلیل پیش کریں اپنی بات پر. ساری دنیا کہتی رہے کہ یہ کام ہوا، تو جب تک دلیل نہیں ہوگی بات مانی نہیں جائے گی. تو ایک انجینئر کے کہنے پہ ہم مان لیں کہ خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے؟ نہیں. جس کتاب کو نا یہ شخص بیس بناتا ہے، فوائد السالکین. اچھا اس سے سوال بھی ہوتا ہے
کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے فوائد السالکین کے بارے میں، تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے. کہتا ہے نہیں، انہوں نے اس کا نام لے کر نہیں کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ویسے چشتی بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، ان کی کتابیں ثابت نہیں ہیں. انہوں نے مطلق کہا، اس کا نام نہیں لیا. یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے. یہ فتاوی رضویہ شریف ہے میرے سامنے، جلد 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 491 ہے، جس پر فوائد السالکین جو اصل ماخذ ہے نا جس چشتی رسول اللہ کے کلمے کا جو انجینئر بیان کرتا ہے، اصل سب سے پہلے یہ جو واقعہ ہے وہ فوائد السالکین سے لیا گیا. اس کا نام لیا ہے صفحہ 491 جلد 22 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے، اور نام لے کے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا، یعنی سائل نے، سوال کرنے والے نے، اور عبارت نقل نہ کی. جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو سری کذب جری کی راہ لی. یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو ان کتابوں میں جن کے نام لیے اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں کون سی؟ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، 3 کا نام لیا. اولاً یہی ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں. بہت کتابیں مار جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت نام لے کر فوائد السالکین کا کہہ رہے ہیں اس پہ ثبوت درکار ہے کہ جس کی طرف منسوب ہے اس کی ہے، اس پہ ثبوت پیش کرو. میں اکثر اس پہ کہتا ہوتا ہوں انجینئر مرزا کو ان بزرگوں کی کتاب میں چشتی رسول اللہ کا کلمہ مل گیا جن بزرگوں نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے، اور اس کتاب میں مل گیا جس کتاب کی نسبت لکھنے والے کی طرف ہے لیکن وہ کتاب اس سے ثابت ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ انجینئر صاحب کے جو کذب ہیں، فریب ہیں، جھوٹ ہیں. پھر آگے چلیے، ان کی جو تضاد ہیں وہ بھی ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے جی خالی غلام احمد قادیانی کو دجال کہنے سے بات نہیں بنے گی، آپ کو چشتی دجال بھی کہنا ہوگا، آپ کو تھانوی دجال بھی کہنا ہوگا. دجال خود کہا، چشتی دجال کہا، تھانوی دجال کا. اتنی قادیانی کیوں نہیں مانتے بھائی؟ جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال، ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. پھر سے سوال ہوتا ہے، ایک شخص سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ اتحاد امت کی بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے بزرگوں کو آپ دجال بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں چشتی دجال، اشرف علی دجال، تو یہ تو پھر اتحاد امت کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک دم کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ دجال کا لفظ تو میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا، چشتی دجال اور تھانوی دجال میں تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. اچھا سر، آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں، کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں، کیونکہ میں دیوبند مکاتبہ فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. ایک طرف خود کہا ہوا ہے اور دوسری طرف کیا ہے جی میں نے تو کبھی یوز ہی نہیں کیا لفظ، میں تو صرف غلام احمد قادیانی دجال کہتا ہوں، اس کو میں دجال کہتا ہوں. تو یہ اس شخص کی جو ہے نا کذب ہیں، اس کے جھوٹ ہیں، اس کی تضاد بیانیاں ہیں اور یوں ٹرن ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ایک قانون بیان کرتا ہے پھر خود اسی کو توڑ دیتا ہے، کبھی یہ اصول کبھی وہ اصول کبھی. تو مرزا غلام احمد قادیانی کبھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے علاوہ سارے لوگوں کو کافر کہتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا. انجینئر مرزا بھی اسی کے طریقہ کار پر ہے کہ قادیانیوں کو کافر کہنے لگے تو کہتا ہے جی انہیں کافر جس بنا پہ کہتے ہو تواڈیاں وڈیاں بھی کلمے پڑھائیں، او جے پڑھائیں تے فتویٰ لانا، ادھر کہتا نہیں جی نہیں وہ چونکہ سامنے نہیں ہے. تو بھائی بات سامنے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اشرف علی کے بارے میں جی اس نے یہ کہا ہے کہ چشتی رسول کا دفاع بھی کیا ہے اور تھانوی رسول بھی اس نے کلمہ پڑھایا ہے، تو ہو سکتا ہے مرزا صاحب یہ جواب دیتے ہوں کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی. میں کہا نہیں، یہ بھی انجینئر صاحب کا اپنا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول کا کلمہ بھی اس نے دفاع کیا ہے، تھانوی رسول کا کلمہ بھی پڑھایا ہے، اور خود انجینئر صاحب کہتے ہیں مرتے دم تک اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی. یہ بھی انجینئر صاحب کہتے ہیں توبہ بھی نہیں کیا ہے. اور ادھر میں احترام بھی سب سے زیادہ علماء دیوبند میں انہیں کا کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں نا اس میں انجینئر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ تعداد بیانیاں ان کی ختم نبوت کی جو کاز ہے، ختم نبوت کا جو کام ہے، جو علماء اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ان کے کام کو نقصان پہنچانے کے لیے، بس لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے، لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جی بریلویوں نے یہ کلمہ پڑھا دیا تو فلاں کر دیا تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. انجینئر نا ابھی مارکیٹ میں آیا بھی نہیں تھا،
اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہمارے ایک عالم جو مفتی شریف الحق امجدی فتاوی شارح بخاری میں نا اس چشتی رسول کے واقعہ کا، بلکہ بہت سے ہمارے علماء نے ابھی فتاوی رضویہ سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کا رد کر چکے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے. خواجہ صاحب کو نہیں کہا جائے گا کافر، کیونکہ دلیل قطعی نہیں ہے کہ یہ کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ فتاوی شارح بخاری میں مفتی شریف الحق امجدی جلد دوم صفحہ 154 پہ یوں رقم تراد ہے. اس کا حوالہ یہ حال ہی میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو چشتی رسول کے حوالے سے فتویٰ تحریر فرمایا نا، اس کے آخر میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے. میں عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مفتی صاحب لکھتے ہیں میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے، یعنی چشتی رسول اللہ کا جو کلمہ ہے یہ خواجہ صاحب نے نہیں پڑھایا، یہ کسی کا الحاق ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من و عن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے. یعنی ایک ہی حکایت ہے، واقعہ ایک ہی ہے، منسوب ایک سے زیادہ بزرگوں کی طرف ہے. اور ادھر بھی یہی واقعہ، ادھر بھی یہی واقعہ، کہتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے کہ ایسی جو حکایت ہوتی ہے وہ فرضی ہوتی ہے. اور یہ جو حکایت ہے نا بے عین ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے. یعنی کچھ کتابوں میں یہ قصہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ہے، اور کچھ کتابوں میں یہی واقعہ، یہی قصہ، یہی الفاظ حضرت یوسف چشتی کے بارے میں. تو اس پر مفتی شریف الحق امجدی کہتا ہے یہ میرا تجربہ ہے کہ جب اس طرح کی حکایت من وعن جو ہے نا ایک سے زائد بزرگوں کی طرف اس طرح سے وہ منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے، یعنی وہ کسی کا الحاق ہوتا ہے اور وہ جھوٹی بات ہوتی ہے جو ان کی طرف منسوب ہوتی ہے. تو یہ آج سے 30 سال پہلے ہمارے بزرگ اس پہ فیصلہ کر گئے ہیں. تو انجینئر صاحب اور ان کے فالوور سے ہمارا سوال اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے کہ آپ چشتی رسول اللہ کلمہ آپ کے نزدیک جنہوں نے پڑھایا، آپ کے نزدیک تو ثابت ہے نا، آپ کہتے ہیں ثابت ہے، پھر آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ اگر اس بنا پہ نہیں کہتے کہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر غلام احمد قادیانی کو کس بنا پہ آپ کافر کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.